نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ کہہ دیجئے کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ پس وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو پوچھئے پھر تم اس کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ بس یہی اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی پروردگار ہے، پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہ دو آیتیں، ان دو آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے خالق ہونے کی، مالک ہونے کی اور رازق ہونے کی اللہ جل جلالہ یہاں بطور دلیل اللہ جل جلالہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ وراء الورا ذات ہیں، بے نیاز ذات ہیں، اور اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندو یہ بتاؤ کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمانوں سے، زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو آسمان سے رزق دینا، زمین سے رزق دینا، اس سے مراد آسمان سے اللہ جل جلالہ بارش کو برساتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ بارش کو برسا کر زمین پر جب بارش گرتی ہے تو اس کے ذریعے پھر اللہ جل جلالہ اناج، فصلیں اور یہ چیزیں اگاتے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم غور کرو اور تم ذرا تدبر کرو کہ تمہیں یہ کون بارش بھی دے رہا ہے اور رزق زمین سے تمہیں اتنے مختلف قسم کے اناج، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی اور چیزیں، معدنیات ہیں اور اس طرح کے اور کتنے وسائل ہیں جو اللہ جل جلالہ زمین سے نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ اس کے اندر غور فکر کرو کہ یہ کون کر رہا ہے، اور آنکھوں کا مالک کون ہے، کانوں کا مالک کون ہے۔ کانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں۔ اب یہ انسان کی جو آنکھ ہے یہ اتنی حساس چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی چھوٹا سا باریک سا ایک ذرہ مٹی کا چلا جائے تو انسان کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی کیڑا وغیرہ وہ آنکھ میں چھوٹا باریک سا بھی چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے۔ جیسے اس کو کوئی نقصان پہنچنے لگا ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بعضی احادیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہاں فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، آنکھوں پہ، کانوں کے، تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا، کانوں کا مالک کون ہے، ان کے اوپر کس کی ملکیت ہے؟ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں اپنے اختیار سے سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ جل جلالہ چاہیں تو ان آنکھوں کے ہوتے ہوئے ہی بینائی اور روشنائی اللہ جل جلالہ وہ ختم فرما دیں، اور اسی طرح اللہ جل جلالہ اگر چاہیں کانوں کے ہوتے ہوئے جو سننے کی طاقت ہے اس کو اللہ جل جلالہ ختم فرما دیں۔ اللہ اس کے اوپر قادر ہیں۔ تو مالک حقیقی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ ہاں جی،
کہ زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ سے اللہ پاک زندہ کو کیسے نکالتے ہیں، تو یہ کون نکالتا ہے اللہ پوچھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ جل جلالہ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، جو یہ جس کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہے کہ زندہ سے مردہ کر دے یا مردہ سے زندہ کو نکال دے۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے اس کے شواہد رکھے ہیں کہ ایک مرغی کا بے جان انڈا ہوتا ہے، اللہ اس سے جو ہے چوزے کو نکال لیتے ہیں، اور اسی طرح مرغی سے اللہ انڈے کو نکالتے ہیں۔ اور پہلے اللہ پاک نے مثالیں بھی دی قرآن کے اندر کہ اللہ پاک نے زندوں کو مردہ کیا، مردوں کو زندہ کیا۔ تو حقیقت میں زندہ اور جو ہے مارنے والی، زندہ کرنے والی ذات وہ ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور جتنے انتظامات ہیں، جتنے زمین آسمان کے اندر کام ہو رہے، جتنے معاملات ہو رہے، ان کو سنبھالنے والا، ان کو درست رکھنے والا وہ بھی ایک اللہ کی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے انتظام کون، سب امور کون جو ہے وہ سنبھال رہا ہے، اس کا انتظام سب امور کا وہ کون کر رہا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے سارے کے سارے سوالات، تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کام سارے کے سارے کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کی بندگی میں کیوں نہیں آتے، اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو، جب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے کام کرنے والی ذات وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان سے کہہ دیجئے کہ تم پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے، اور اللہ کی تابعداری فرما برداری میں وہ تم کیوں نہیں آتے ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، پس یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے اور سچا رب ہے۔ ربکم الحق، کہ اللہ یہی اللہ تمہارا جو رب پروردگار وہ سچا رب ہے تمہارا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس اگر سچے رب کی طرف تم نہیں آتے، اس سچے رب کی تابعداری فرما برداری، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو فرمایا کہ حق کے بعد پھر اور جو اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ گمراہی ہے۔ کہ اتنے بڑے خالق، اتنے بڑے مالک اور اتنی بڑی رازق ذات، سارے انتظامات کو سنبھالنے والی، سارے امور کو اپنے قبضے میں رکھنے والی ذات، اس کو چھوڑ کر پھر اللہ فرماتے ہیں دوسری طرف جانا وہ سراسر گمراہی ہی ہے، اور گمراہی کی طرف انسان جاتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس حقیقت، اس سچے، اس مشفق رب کو چھوڑ کر تم کدھر بھٹکے جاتے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان جب دوسری طرف جائے گا تو وہ سراسر گمراہی ہی گمراہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اس کے اندر پھر ہدایت کا کوئی سامان یا کوئی راستہ انسان کے لیے نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس رب کائنات اور رب ذوالجلال ذات کو چھوڑ کر وہ کسی اور طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرے، یا کسی اور طریقے سے جو ہے اپنی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو ہرگز انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا وہ ہے ہی سراسر گمراہی ہی گمراہی، ہلاکت ہی ہلاکت۔ لہٰذا کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، یہ بات اور بھی قرآن کے اندر بعضی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا کائنات کے اندر بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، اتنی ہی اللہ جل جلالہ کی معرفت اور اتنی ہی اللہ کا قرب، اتنی ہی اللہ کی بڑائی انسان کے اندر آتی ہے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان زمین، اس کے درمیان جو نظام چل رہے ہیں، ان کو ہم انسانوں کو چاہیے کہ غور و فکر کریں اس کے اندر، اور تدبر کریں بار بار اس کے اندر، تاکہ جو ہے اللہ جل جلالہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور پھر اللہ کے حکموں کو ماننا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔